میرے ماضی کی کہانی خوشبوؤں کی کہانی ہے، جس کو میں محسوس تو کر سکتی ہوں پر چھو نہیں سکتے۔ اس کی یادیں بھی مجھ سے گریزاں ہوئی جاتی ہیں اور ماضی کا حصہ بنتی جاتی ہیں۔ وہ مجھ سے بچھڑا تھا تب منگل کا دن تھا، اور جب بھی مجھ پر کوئی مشکل آتی ہے وہ منگل کا دن ہی ہوتا ہے۔ خشک پتوں کی سرسراہٹ اور تمہاری غربت کا احساس دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں۔ ہر بھیگی شام میں دل کے دریچوں میں ہر آہٹ پر گمان ہوتا ہے کہ شاید تم آئے ہو، مگر نہیں، وہ تم نہیں ہوتے، کیونکہ جو دور چلے جاتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ رات کے آخری پہر جب آنکھ کھلتی ہے تو میرے اندر کی سوئی ہوئی لڑکی پھر سے جاگ اٹھتی ہے، اور میں محسوس کرنے لگتی ہوں کہ کل جو سورج نکلے گا وہ ایک نیا دن، نیا سال، نئی امنگیں لائے گا۔ میری تنہائیاں مر جائیں گی، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوگا یہ کہ میری تنہائیاں مجھ سے لپٹ کر روئیں گی۔ نئے سورج کی کرنیں پھر مجھ سے پوچھیں گی کہ وہ گڑیا سے لڑکے جو تمہارے ساتھ کمرے میں رہتے تھے اب کہاں گئے؟ اب میں چپ چاپ سارا دن اسی کمرے میں رہ کر آنے والے وقت کا انتظار کرتی ہوں کہ تم کو بھی کچھ یاد آئے گا، میری باتیں، وہ فکرے کہ بچھڑ کے تجھ سے میں تیری رفاقت کا ہر ایک پل بھلا دوں گی، میں تجھ کو بھول جاؤں گی۔ میں ان باتوں کو بھی کب بھول بیٹھی ہوں، میں جو ایک بہت ضدی قسم کی لڑکی ہوتی تھی، ساحل سمندر پر اڑتی ریت اور تیز ہوائیں، بکھرے بال لیے ریت کا گھروندہ بناتی تھی تو وہ بہت ہی خوبصورت لگتی تھی۔ دیکھنے والوں کی نظر مجھ پر پڑتی تھی، جہاں جاتی ہر کوئی کہتا کہ آپ مجھ سے بات کریں، کیا تم میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اور اسی وجہ سے میں اپنے گھر سے کہیں نہیں جاتی تھی۔ ایک دن بڑی خالہ ہمارے گھر آ گئے، سب بہت خوشی سے انہیں ملے، مجھ سے کہا کہ تم میری سگی بیٹی ہو۔ تب میں بہت خوش ہوئی تھی، ہر ایک سے کہتی پھری کہ میں اپنی خالہ کی بیٹی ہوں، اس لیے کہ مجھ کو اپنی خالہ سے بڑی محبت تھی، اتنی کہ بتا نہیں سکتے۔ میرا دل خالہ کے بچوں میں لگا رہتا، تبھی ہر سال ان کے ہاں جاتے تھے کہ ان کی سب سے بڑی بیٹی مجھ کو بہت پسند تھے۔ اس کا نام لبنہ تھا، اور امتیاز وہ بھی تو میری خالہ کا ہی بیٹا تھا، شوخ، چنچل اور نٹ کھٹ سا، جس نے بعد میں میرے دل میں بھی گھر کر لیا تھا۔ کبھی امی کے ساتھ ان کے گھر جاتی تو وہ مجھے بہت پیار کرتے اور مجھ سے کہتی کہ کچھ دن تو یہاں رہو نگین، اور میں جواب دیتی کیسے رہوں خالہ، میں تو اسکول جاتی ہوں۔ مجھ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، چاہتی تھی بہت زیادہ تعلیم حاصل کروں، اتنی کہ دوسروں کو بھی تعلیم دے سکوں۔ جب بھی موڈ اچھا ہوتا سہیلیوں کی کاپیوں پر شعر لکھ دیتے۔ استانی کہتی نگینا تم شکل کی تو خوبصورت ہو پر شعر بھی اچھے لکھتی ہو۔ خالہ کے 3 بیٹے اور 3 ہی بیٹیاں تھیں۔ لبنہ کی شادی پر ہم گئے تو پتہ چلا کہ محبت میں کیا کیا شرارتیں چلتی ہیں۔ امتیاز خبر نہیں کیوں مجھ سے اتنی محبت کر بیٹھا کہ ہر دم مجھ سے ہی مذاق کرتا رہتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کو ہر وقت میری اتنی فکر کیوں رہتے تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر بہت خوش ہوتا تھا،
اور میں زیادہ وقت اپنی دوست لبنہ کے پاس بیٹھ کر گزارتے. وہ مجھ کو اچھے لگتے تھے. میری اور اس کی اتنی زیادہ دوستی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جان دینے پر تیار تھے. ان دنوں میں 8ویں میں پڑھتی تھی. میرا کازن امتیاز مجھ کو کہتا تھا کہ تم بہت مصروف ہو نگینا، کسی سے بات ہی نہیں کرتے. اور میں کہتی آخر مجھ میں کیا بات ہے جو تم موقع پاتے ہی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے. ساتھ دوسری خالہ کا گھر تھا، ان کے ہاں جاتی تھی تو وہ وہاں بھی آ جاتا. انہی دنوں میرے گھر کے حالات خراب ہو گئے. ابو وفات پا گئے. ہم 6 بہن بھائی تھے. ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کا گزارا بہت مشکل سے چلتا تھا. دادی ہمارے پاس رہتی تھیں، وہ ہمیں اپنے بھائی کے گھر لے گئے. اب ہم ان کے پاس رہنے لگے. نانا جان ہمیں خرچ بھیج دیتے تھے. میں اپنے ابو سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی کہ زیادہ وقت انہی کے پاس گزارتے تھے. ان سے دور کبھی نہیں ہوئی تھے. اگر کوئی کچھ کہتا تو میں کہتی کہ ہاں مجھ کو اپنے ابو سے بہت پیار ہے. ان سے باتیں کرتی اور شرارتیں کرتی. پھر وہ مجھ سے بچھڑ گئے ہمیشہ کے لیے. ابو کی وفات کے بعد میں بیمار ہو گئی. رنگ پیلا پڑتا گیا، دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا، پریشانی بڑھتی جاتی تھی. تب امی نے مجھے بڑی خالہ کے گھر بھیج دیا کہ وہاں جا کر میرا جی بہل جائے گا. پریشانی بڑھتی جاتی تھی. تب امی نے مجھے بڑی خالہ کے گھر بھیج دیا کہ وہاں جا کر میرا جی بہل جائے گا. کبھی کبھار زندگی کے کچھ لمحات اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کی یاد بھلائے نہیں بھولتے. ان لمحات کی یاد ہمیشہ دل و دماغ میں ایک مہکتے گلاب کی مانند رچ بس جاتی ہے، جس کی خوشبو سے دل و جان معطر رہتے ہیں. اس خوشبو سے جسم کا رواں رواں مہکتا ہے. یادوں کا یہ انمول خزانہ سب کے پاس نہیں ہوتا. یادیں البتہ سب کے ساتھ رہتی ہیں، کسی کے پاس آنسوؤں کی صورت میں اور کسی کے پاس مہکتے پھولوں کی شکل میں. لیکن کبھی کبھی یہ یادیں نوکیلے کانٹوں بھرے دشت جیسے بھی ہو جاتی ہیں. تب بھی انسان ان کو بھلاتا نہیں، دل سے لگائے رکھتا ہے کہ یہ یادیں کسی محبوب ہستی سے وابستہ ہوتی ہیں. وہ بڑا ہی خوشگوار دن تھا. ہر طرف سے بادل امڑ امڑ کر آ رہے تھے. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور باغ میں نازک سی شاخ پہ ایک کلی بار بار زور سے جھوم رہی تھی. کبھی وہ اس پھول سے ٹکراتی تو کبھی اس پھول سے. کبھی زمین کی جانب جھک جاتے اور کبھی تن کر کھڑی ہو جاتے. وہ چھوٹی سی کلی بھی ایک دل رکھتے تھے. اس کا جی چاہتا کہ وہ کھل جائے، اور امتیاز میرا کازن چاہتا تھا کہ میں اسے بات کروں اور اس کی توجہ کا مرکز بنوں. وہ مجھ سے کچھ کہنے کے لیے بہت بے قرار رہتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کلی کھلنے لگے اور ایک خوبصورت پھول کی شکل اختیار کرنے لگے. وہ کلی کسی کی نگاہ کا مرکز بن گئی تھے. دل ہی دل میں خوش تھے. تبھی وہ ایک تر و تازہ پھول میں بدل گئے. اب اس کے دل میں ایک ہی حسرت ہے. وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کبھی کوئی کچرے کے ڈھیر پر نہ پھینک دے، بلکہ اپنے دل میں چھپا لے. ایک دن امتیاز نے مجھ سے کہہ ہی دیا، نگین میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں کہنے لگی کیوں نہیں، بھائیوں کو بہنوں سے محبت ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، کچی دوستی جو زندگی بھر تمہارے کام آئے. یوں وہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا کہ قریب تو تم پہلے بھی تھے، اب بھی ہو اور ہمیشہ رہو گے. یہ نہ ہو کہ کبھی تو مجھ کو بھول جاؤ اور ایک پھول کی مانند مجھے توڑنے کی کوشش کرو.
تو میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ میں لبنہ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ جو بات مجھ سے امتیاز کہتا میں اس کو بتا دیتی تھی۔ یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا۔ وہ مجھے دیکھے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ رات کو بہت جلد گھر آ جاتا اور میرا بہت خیال رکھتا۔ ایک دن خالہ نے کہا، امتیاز تمہاری جانب بہت توجہ دیتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ خالہ بولی، دیکھو وہ اب کام دل سے نہیں کرتا، ہر وقت گھر ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، کہیں خالہ یہ نہ سوچ رہے کہ میں نے امتیاز کو باتوں میں لگا رکھا اور نکما کر دیا ہے۔ وہ کہتا، میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ کیا چیز ہے وہ تمہارے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہے وہ چیز؟ وہ ہار تھا۔